खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, बरहक है और वो हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसमें मसरूर रहें, उसमें शादमान रहें और हम्द और सताइश के नगमे गाते रहें और लोगों को बताते रहें कि मेरा यीशु मेरी जिंदगी में बसता है और उसने मुझे शादमानी बख्श रखी है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब मेरे साथ निकालिए, उसकी पहली 7 आयात खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटने वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, औरतें वो फटने के वक्त जाती हैं और वो देखती हैं एक अजीब माजरा। वहां पर भूचाल आता है और उन्हें एक फरिश्ता नजर आता है, और फरिश्ता उन्हें एक खुशखबरी सुनाता है, और फरिश्ता उनसे ये कहता है कि मुझे पता है तुम उस यीशु को ढूंढने आई थी जिसे मसलूब किया गया था। उनके जहन में खुदावंद यीशु मसीह के सर पर जो जख्म आए थे वो थे। उनके जहन में एक ऐसा यीशु था जो जख्मों से चूर था, मसलूब हुआ था, जो जिसके हाथों और पैरों से खून रिस रहा होगा और उसके हाथ सूजे हुए होंगे, उसकी पीठ के ऊपर घारियां बनी हुई होंगी, और वो ये सोच रही थी कि यीशु की लाश का अब क्या हाल हुआ होगा। लेकिन फरिश्ते ने उन्हें बताया कि तुम तो मसलूब यीशु को ढूंढने आई हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। वो जी उठा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना मेरी और आपकी जिंदगी में खुशी और शादमानी का बाइस है। गुड फ्राइडे की इबादत में हमने ये बात सीखी थी कि मसीही ईमान और अकीदे की 2 बुनियादें हैं, मसीह यीशु का मसलूब होना और मसीह यीशु का जी उठना। और पौलुस रसूल अपने खत के अंदर, करंथियों के खत में उसके 15वें बाब में ये तालीम देते हैं कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारा ईमान बेफायदा है, हमारे ईमान का कोई मसरफ ही नहीं है, हमारे ईमान की कोई वजह ही नहीं बनती, हमारी गवाही ही कोई नहीं है अगर यीशु मुर्दों के अंदर ही पड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता फियल हकीकत यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। पहले वो बताता अगर ना जी उठता तो क्या होता, मेरा और आपका ईमान बेकार हो जाता। लेकिन वो कहता है मसीह यीशु फियल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है और मरने वालों में से जी उठकर वो पहलोठा बना है। आमीन। सो मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो जी उठा है और वो कब्र के अंदर नहीं है। और उसने कहा आओ तुम देखो जहां उसको रखा था, और जब उसको देखा तो वहां पे डेड बॉडी नहीं थी। हालेलुया। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि अगर वो ना जी उठता तो मैं भी अपने गुनाहों के अंदर ही मुर्दा होता, आप भी अपने गुनाहों के अंदर ही मुर्दा होते। दुनिया के तमाम लोग जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं उनका ईमान मुर्दा होता, डेड ईमान होता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की वजह से हमारा ईमान जिंदा है, और हम जिंदा गवाही को लोगों तक पहुंचाते हैं कि आओ इस मसीहा पर ईमान ले आओ जो मुर्दों में से जी उठा है। इब्तदाई कलीसिया की जो तरक्की थी, इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो जोर था, इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो ताकत थी, उसकी वजूहात थी, और वो 2 वजूहात हम पहले ही देख चुके हैं। पहली वजह क्या थी? वो खुदावंद यीशु मसीह के मरने को, मसलूब होने को मानते थे, ईमान रखते थे, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होते हुए देखा भी। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर जान देते हुए देखा था, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की उस ललकार को सुना था कि तमाम हुआ, और उन्होंने हैकल के पर्दे को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए भी देखा था। बहुत से लोगों ने ये देखा नहीं था, लेकिन उन तक ये गवाहियां पहुंची थी, क्योंकि ये गवाही जैसे जंगल के अंदर आग फैलती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के मरने की और वो तमाम वाकयात जो रूनुमा हुए थे, तमाम इलाकों के अंदर फैल गए थे, पूरे मुल्क के अंदर वो वाकयात सुनाए गए और लोगों तक पहुंचाए गए कि क्या कुछ हुआ उस शख्स को जब मसलूब किया गया, क्या क्या माजरे वकूअ में आए, वो लोग जानते थे। और दूसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का भी उन्हें इल्म था, उन्हें पता था कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मसीही जिंदगी इन्हीं 2 दायरों के अंदर घूमती है। अगर
آپ کامیاب مسیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے ان دو چیزوں کو محو نہ ہونے دیں. اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے ان چیزوں کو دور مت ہونے دیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے موا ہے اور خداوند یسوع مسیح میرے لیے جی اٹھا ہے. میں یہ کہتا ہوں فتح سے بڑھ کر غلبہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے انسان بنا. میں نے اور آپ نے باغ عدن میں کیا کیا تھا جی؟ ہمارے ابا جی نے باغ عدن میں کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا. ہماری اماں جی نے گناہ کیا تھا باغ عدن کے اندر. انہوں نے خدا کے پلان کو خراب کیا تھا. خدا نے تو انہیں اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھ سکے اور ہر روز انہیں ملنے کے لیے آئے. لیکن انہوں نے شیطان کی بات کو مانا اور گناہ کو اپنی زندگی میں آنے دیا، گناہ کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد تمام بنی نوع انسان گناہ کے اندر چلی گئی. لیکن خداوند کا منصوبہ یہ تھا کہ خدا اس گری ہوئی انسانیت کو واپس بحال کرے، اس گرے ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھائے اور اس کو اس مقام پر، اس منصب پر دوبارہ فائز کرے جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر رکھا تھا، جو پلان خدا کا تھا. اور خدا خود ہی انسان بنا، خود ہی مصلوب ہوا اور خود ہی جی اٹھا اور خود ہی ہمارے اندر آ گیا تاکہ ہم اس کی گواہی دے سکیں. یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس منصوبے کے اندر دیکھیں تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے. خدا سب کچھ کر رہا ہے. ہم نے ایز اے انسٹرومنٹ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھنا ہے. ہاں خداوند تو مجھے استعمال کر. اور ابتدائی کلیسیا نے یہی کیا. ابتدائی کلیسیا کے پاس ایک سٹرونگ گواہی تھی کہ ہاں خداوند یسوع مسیح میرے لیے موا ہے، اس نے میرے سارے گناہ دھو دیے ہیں. اگر آپ کسی شخص کے پاس جا کے یہ کہیں کہ سر میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، میری زندگی میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہا، میرے یسوع نے میرے سارے گناہ دھو دیے، وہ شخص یقیناً چونک جائے گا. کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ جملہ مشہور ہے، میں بڑا گنہگار ہوں. یہ ہاٹ فیورٹ سینٹینس ہے، مشہور جملہ ہے، مشہور فکرہ ہے، میں بڑا گنہگار ہوں. لیکن اگر آپ کسی شخص کو، ابتدائی کلیسیا کے لوگ یہی تو کرتے تھے، سر میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک خبر ہے. وہ کہتا جی کیا خبر ہے؟ میرے پاس خبر یہ ہے میرے گناہ دھل چکے ہیں، میں پاک ہو گیا ہوں اور میں اپنی زندگی کا وارث بن گیا ہوں، میرے پاس گڈ نیوز ہے. اور اسی نیوز سے وہ بات سٹارٹ کرتے تھے اور کام بن جاتا تھا. اور انہوں نے اس گواہی کو ایسے پھیلایا کہ دنیا حیران ہو گئی. تمام ملکوں کے اندر، تمام قوموں کے اندر جو شخص بھی جاتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا، وہ روحوں کو ون کر کے آتا تھا. کیونکہ ان کے پاس یہ دو چیزیں سٹرونگ تھیں. میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر یہ گواہی نہیں ہے، نہ تو ہم خود بچیں گے اور نہ ہی ہم دوسروں کو بچا سکیں گے. آج کی کلیسیا کے حالات بڑے ہی پتلے ہیں. ہم جی اٹھے یسوع پر بلیو نہیں کرتے. میں یہ کہوں گا وہ لوگ یسوع پر بلیو کرتے تھے، یسوع کی مصلوبیت پر ان کا ایمان تھا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ان کا ایمان تھا، اور ان کا ایمان یہ بھی تھا کہ یہی یسوع میں لینے کے لیے واپس آ رہا ہے. وہ اپنے مکان بیچ رہے تھے. آج کی کلیسیا دوسروں کے مکان چھین رہی. سمجھ آئیے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اور اگر آنے بھی والا ہے تو کم از کم کوئی 100 صدیاں لگیں گی ابھی. لیکن بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، یسوع جلد آنے والا. ابتدائی کلیسیا کے پاس یہ مکاشفات تھے. انہوں نے کہا اے عزیز مردو، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم نے بادلوں پر اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہی واپس آئے گا. ہاللیلویا. ان کے پاس یہ مکاشفہ تھا اور وہ نکلے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ توبہ کرو کیونکہ یسوع کی آمد جلد ہونے والی ہے. یسوع جلد آنے والا ہے. وہ جی اٹھا ہے، وہ قبر کے اندر نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے. آؤ دیکھو، اس کی قبر سے پتھر لڑک چکا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں خالی قبر ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. خالی قبر ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم پر سے گناہ کا جوا اتر چکا ہے. خالی قبر ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، اپنے بیماری کو اپنی لائف سے نکال دیں، کیونکہ یسوع مسیح کے خون بہانے کی وجہ سے، اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے میری اور آپ کی شفا پر مہر ہو گئی. ہاللیلویا. میں بل جمع کرانے جاتا ہوں، وہ مجھ سے پیسے لے لیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، مہر نہیں لگاتا. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اسے کہتا ہوں سر مہر تو لگائی نہیں. مہر لگانی کیوں ضروری ہے کہ یہ فلاں بینک کے اندر جمع ہوئی ہے جی؟ تو اگر یسوع مسیح قبر کے اندر ہی پڑا رہتا تو کیا میری اور آپ کی نجات پر مہر ہوتی؟ اس نے کہا آ کے دیکھو مہر ہے یہاں پر. انسانوں نے جو مہر لگائی تھی، مہریں لگا کے قبر کو بند کیا تھا. خدا نے ان مہروں کو توڑ دیا. یہ نقلی مہریں ہیں، میری مہر دیکھو. یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی لاش یہاں پہ نہیں. ہاللیلویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر مجھے اور آپ کو چیلنج دیتی ہے کہ آؤ مردہ زندگیوں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤ اور اس زندگی کو لے کر چلو. اور ابتدائی کلیسیا کے اندر یہی زندگی تھی. میرے ساتھ نکالیے فلپیوں کا خط، جن کے پاس بائبل مقدس ہے. میں آپ کو ایک شخص کی دعا سنانا چاہتا ہوں، ایک شخص کی خواہش بتانا چاہتا ہوں، اور وہ میرے اور آپ کے آج کے اس مضمون سے مطابقت رکھتی ہے. فلپیوں 3 باب، اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، یہ پولس کا خط ہے جی. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. کس کی خاطر نقصان سمجھ لیا جی؟ مسیح کی خاطر. وہ شخص ایک پڑھا لکھا آدمی تھا،
उससे बड़े थीसिस पढ़े हुए थे और थीसिस लिखे भी हुए थे, तमाम मज़ाहिब की तालीम को बड़ी अच्छे तरीके से जानता था, उसके शागिर्द बहुत थे, अगर वो चाहता तो बड़ा पैसा कमा सकता था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकता था इसराइल के अंदर और शरीयत की तालीम दे सकता था, लेकिन उसने कहा मैंने इन सब चीजों को अपने लिए नुकसान समझा है, मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। किनको जी? सब चीजों को, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। क्या करूं? मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। ये है जी मसीही लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, जी उठे यीशु की जिंदगी अगर आप में और मुझ में नहीं है तो हम मुर्दा हैं। ईश्वर की इबादत में आ जाए, तैयार होके आ जाए, परफ्यूम लगा के आ जाए, कपड़े पहन के आ जाए, इस्त्री करके आ जाए, जो कपड़े आपने पहले कभी नहीं पहने वो पहन के आ जाए। कहते मैं कभी साड़ी नहीं पाई, लगता आज मैं पानी ईस्टर है, मैंने कभी ये नहीं ड्रेस पहना, आज मैं पहनूंगा क्योंकि यीशु जी उठा है। लेकिन अगर यीशु जिंदगी में नहीं है तो ड्रेस का क्या फायदा? और पौलुस रसूल कहता है कि मैं सब चीजों को नुकसान समझता हूं और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से मिलती है। और मैं उसको, किसको जी? उसको यानी मसीह को और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। मसीह तो जी उठा है, मसीह ने तो अपना काम कर दिया है। अब क्या हम यही कहते रहेंगे यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है? शराबें पिएंगे, सिगरेटें पिएंगे, गालियां देंगे, वही बदबूदार जिंदगी गुजारेंगे? यीशु तो जी उठा जी। यीशु तो आज से 2017 साल पहले जी उठा था, 2017 साल हो गए उसे जी उठे। लेकिन मुझसे और आपसे खुदावंद ये सवाल पूछता है, खुदा का रूह मुझसे और आपसे सवाल पूछता है, जैसे पौलुस रसूल कहता है, क्या मेरे और आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि हम मसीह में पाए जाएं, हम उसके लिए सब चीजों को त्याग दें, हम उसके लिए सब कुछ छोड़ दें और अपनी जिंदगी का मरकज, महवर और फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को बना लें? और वो कहता है मैं किसी तरीके से उसमें पाया जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है, कहीं मैं स्टैंडर्ड से नीचे ना गिर जाऊं, मेरी लाइफ के अंदर ऐसी बातें ना आ जाएं, मेरे किरदार के अंदर ऐसी बातें ना आ जाएं, मेरी गुफ्तगू के अंदर ऐसी बातें ना आ जाएं जो खुदावंद के किरदार में नहीं है, जो खुदावंद की जिंदगी के मुताबिक नहीं है, जो खुदावंद के इरशादात के मुताबिक नहीं है। मैं उस स्टैंडर्ड से कमतर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, खुदावंद मेरी मदद कर। क्या आप समझ रहे हैं इस स्टैंडर्ड को? ये एक मसीही का स्टैंडर्ड है। अगर मेरा और आपका स्टैंडर्ड मसीह नहीं है तो मैं ये बात बड़ी दिलेरी से कहता हूं, हमारा स्टैंडर्ड बड़ा ही घटिया है, क्योंकि जो मसीह के बगैर है और मसीह से हटकर है उसका कोई वजूद नहीं है। मैं ये कहता हूं इंसान बहुत से लोगों से सीखता है सारी उम्र। आप अपने बाप से सीखते हैं, आप अपनी माँ से सीखते हैं, आप अपनी बड़ी बहन से सीखते हैं, बड़े भाई से सीखते हैं, मोहल्लेदार से कोई अच्छी बात सीख लेते हैं, अपने टीचर से कोई अच्छी बात सीख लेते हैं, अपने पड़ोसी से अच्छी बात सीख लेते हैं, अपने दोस्त से अच्छी बात सीख लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर भी इतनी अच्छी नहीं है कि खुदा की नजर में हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दें। मेरे और आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे पौलुस अपने अंदर ये ख्वाहिश रखता है कि मैं उसकी मौत के साथ मुशाबहत पैदा करूं, तो जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मसीही जिंदगी के अंदर मसीह की मौत और मसीह का जी उठना एक मसीह की जिंदगी का बुनियादी मरकज होना चाहिए। मसीह के साथ मसरूफ होने का क्या मतलब है? हम मसीह के साथ दुख उठाएं। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपनी स्लीब उठाए जी, अपनी स्लीब उठा के मेरे पीछे आए, दुखों को बर्दाश्त करे, तकलीफों को बर्दाश्त करे और अपनी जिंदगी के अंदर निचले दर्जे तक जाना सीखे। अगर आपकी बीवी आपको सताए, आपका शौहर आपको सताए, आपके वालिदैन आपको सताए, आपका बॉस आपको सताए, आपके मोहल्लेदार आपको सताए, जिंदगी जीरन कर दें आपकी, तो भी आप खुदावंद यीशु मसीह को जो मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुआ है याद रखें और उसको फॉलो करें। अपने किरदार से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को जाहिर करें। यही पौलुस चाहता है। और जब पौलुस को यह समझ आ गई बात कि मसीह कौन है और मसीह के दुखों के अंदर फायदा क्या है, इसी शख्स ने बैंत खाए, इसी शख्स ने कोड़े खाए, इसी शख्स ने पत्थर खाए, इसी शख्स ने लांतन बर्दाश्त की है। और आप समझे शरा का एक बड़ा आलम रात की तारीकियों में रस्सी से लटक कर नीचे आता है। क्यों? उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मसीह के लिए इतने दुख सहे। मैं सोचता हूं कभी कभी, मैं तसव्वुर में सोचता हूं अगर पौलुस का हाथ छूट जाए वहां से तो वो मर भी सकता है, वो गिर भी सकता है, उसकी हड्डी पसली भी टूट सकती है। लेकिन जो शागिर्द है उन्होंने कहा सर आपकी जान बड़ी कीमती, आप बहुत कीमती है, क्योंकि मसीह मसलूब आप में बसता है। हालेलुया। आप यहां से जाएं, आप यहां से जाएं, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप
ہم تک خدا کا کلام لے کر آئے ہیں تو آپ بہت سی جگہوں پر جا سکتے ہیں. ہمیں آپ کی جان عزیز ہے. انہوں نے اس کو رسے سے نیچے لٹکایا اور وہ نیچے اتر گیا اور وہاں سے گیا اور جنگلوں کے اندر سے ہوتا ہوا, سمندروں کے اندر سے ہوتا ہوا, ندیوں کے اندر سے ہوتا ہوا, پیدل سفر کرتا ہوا, گھوڑوں کے اوپر سفر کیا اور وباؤں کے اندر پھنس گیا, تکلیفوں کے اندر پھنس گیا, ڈاکوں کے اندر پھنس گیا, لیکن مسیح مصلوب کی منادی کرتا گیا, لوگوں کو بتاتا گیا کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا ہے, اس نے میرے گناہ دھو دیے ہیں, اس نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں اب اس کے خاندان کا فرد ہوں اور میری زندگی کے اندر یسوع بستا ہے. یہ زخم جو ہیں یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وہ نشان ہیں, یہ اس کی کرم نوازی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے میری زندگی میں کی ہے. میری اور آپ کی زندگی آج کہاں ہے؟ ہم مسیح کے لیے دکھ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم چرچ آنے میں بھی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں. ہم آگ کی بھٹیوں میں کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہاں آگ کی بھٹیوں کو دیکھنا ہے؟ پٹیاں چھوٹ دیو پاویں. آگ کی بھٹیوں کو ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ٹھنڈ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, حبس وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز تو ہم مسیح کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. آج جتنی زیادہ گرمی ہے میں اتنی ہی زیادہ ورشپ کر کے آؤں گا. ہاللیلویا. آج صبح اٹھتے ہی کہیں آج بڑی گرمی ہے, آج مزہ آنا, آج ورشپ. ہاللیلویا. کیونکہ میرے پٹھے کھول گئے. جی بھائی صاحب آج بڑی ٹھنڈ ہے, آج میں اللہ کے تالیاں بجاواں گا کہ یسوع نو جلال دیاں گا, اینی باڈی نو اپنی گرم کر لاں گا کہ ٹھنڈ نو پیچھے بچا دیاں گا. ہاللیلویا. ہمارے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں. آج بہت ٹھنڈ ہے, آج رہنے دو. بیوی کہندی آج رہنے دے, کہندا میں بھی یہی سوچ رہا سی, گرم گرم چائے بنا جلدی. لیکن یہ پولوس پاگل ہے کیا؟ پولوس کی مت ماری گئی ہے. اس کی زندگی کے اندر مسیح مصلوب ہے اور اس کی خواہش ہے. وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ خدا مجھے اونچا مرتبہ دے دے, خدا مجھے یہ کر دے, خدا مجھے یہ کر دے, اسسٹنٹ پادری میرے 700 کر دے, خدا میری کلیسیا 5000 کر دے. نو, اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو سروکار یہ ہے چاہے ایک ہی بندہ مل جائے, لیکن میں اس کو مسیح کے بارے میں بتاؤں گا. ہاللیلویا. میں اس کو بتاؤں گا کہ یسوع کون ہے, مجھ سے بتاؤں گا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ میرے لیے مصلوب ہوا تھا, وہ بھائی تیرے لیے بھی مصلوب ہوا ہے. کسی طریقے سے اس کی موت کے ساتھ مشابہت پیدا کروں تاکہ جی اٹھنے کے درجے تک بھی پہنچوں. مسیح کی مصلوبیت اور مسیح کے جی اٹھنے کے درجے کے درمیانی خلا کو پور کرنا میں نے بولا. یہ بڑی چیز ہے جی. مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا. آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آئیں گے جس میں خدا آپ کو مصلوبیت کی سطح پر لے جائے گا. اتنی اذیت اور اتنی تکلیف آپ کی لائف میں آ جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے میں مصلوب ہو رہا ہوں. خدا معاف کرے, مصلوبیت تو بہت خطرناک چیز. میں اور آپ اس کا اگر تصور بھی صحیح طریقے سے کر لیں تو ہماری روح کانپ جائے, لیکن ہم تصور نہیں کرتے, کیونکہ اگر ہم تصور کریں تو ہم اپنے ان برائی کے کاموں کو ترک کرتے ہیں اپنی زندگی سے. ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, سوچتے ہیں, رسمی طور پر آتے ہیں, کہتا گڈ فرائیڈے ہے, آج ضرور جانا ہے, بس. اور پھر اس کے بعد وہی شخص چاولوں کے لیے لڑتا ہے, مارتا ہے, سوجے ڈال دیتا ہے دوسروں. کہتا میری فیملی ایڈی وڈی, 2 شاپر سیکھی کرنے, 2 شاپر مارتے ہیں, کوٹتے ہیں. اور ہمیشہ میں نے دیکھا گڈ فرائیڈے کی باتوں میں جہاں دیگیں دی جاتی ہیں وہاں پہ لڑائیاں ہوتی. تو یہیں سے آپ تصور کر لیں کہ یہ کلیسیا کلام سننے نہیں آئی, ان کو یسوع کے دکھوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ چاول کھانے آئے. جو شخص کلام سننے جاتا وہ تو عزت سے کہتا بھائی میں نے جو برکت لے لی میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا, چھڈو کا روٹی کار چال کے پکاواں گے, سکون نہ کھاواں گے. لیکن جس نے کھانے ہی چاول ہیں وہ تو ایسے جیسے سینما ہال میں سے ٹکٹیں نکال رہا ہے اور لوگوں کو دھکے دے رہا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, مسیح مصلوب اگر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے, مسیح مصلوب کیسے ظاہر ہوگا کہ وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ جب ہم دکھوں کے اندر ثابت قدم رہیں, جب ہم صابر رہیں گے. آمین. کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ دے, نو پرابلم, خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کو بڑھائے. میری دعا ہے خدا کا جلال کبھی آپ سے جدا نہ. مصیبتیں آئیں, خداوند تیرا شکر ہو, میں مصیبتوں کے لیے شکر کرتا ہوں کیونکہ تو بھی تو دکھوں میں سے گزرا, تو نے بھی تو مصیبتیں جھیلی تھی اور تو نے مجھے ایک نمونہ دیا ہے تاکہ میں اس نمونے کو فالو کروں. اور جی اٹھی زندگی کیا ہے؟ یہی پولوس جس کو بیعت پڑھتے ہیں, یہی پولوس جس کو کوڑے پڑھتے ہیں, یہی پولوس جس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے, اسی کو دیوتا بھی مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جی اٹھا یسوع بھی, مصلوب یسوع بھی ہے اس کے اندر, اور جی اٹھا یسوع بھی ہے. لکھا ہے ملتے کے ٹاپو کے اندر جتنے لوگ پولوس کے پاس لائے گئے ان میں سے ایک بھی بیمار واپس نہیں. یہ جی اٹھا یسوع ہے جی. آمین. مصلوب یسوع جو ہے وہ اسے دکھ سہنے کے لیے آمادہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے. پولوس تیار ہو جا, اپنے بدن سے, اپنے دکھوں سے میرا جلال ظاہر کر. اور جی اٹھا یسوع سے آمادہ کرتا, معجزے کر. ہاللیلویا. بدوؤں کو نکال, حکم دے, میری قدرت کو ظاہر کر. ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس ہونے چاہیے. وہ اتنا سٹریچ کر سکے اپنے آپ کو کہ آپ اس کے اوپر ٹنوں منوں بوجھ ڈال دیں, وہ اٹھا لیں. کیونکہ مسیح مصلوب بھی بوجھ اٹھاتا ہے. اس نے میری اور آپ کی سلیب اٹھائی تھی اور وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی سلیب اٹھائیں. ہاللیلویا. آپ کہیں لا دو بھائی اور بوجھ, میرے اندر یسوع بستا ہے, میں اٹھا سکتا ہوں. ہاللیلویا. میں ایکسٹرا مائل جا سکتا ہوں. آپ مجھے 1 میل جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں 4 میل چلا جاؤں گا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر اوپر 1 اٹھا کے لے کے جاؤ, میں 2 میل لے جاؤں. میرے اندر مسیح مصلوب بستا ہے. ہاللیلویا. اور جس کے اندر زندہ یسوع بستا ہے وہ معجزے بھی کرتا ہے. پولوس کے اندر یہ دونوں چیزیں. اس نے دعا کی تھی, میں کہتا ہوں خدا نے اس کی دعا سن لی. جتنے دکھ اس شخص نے سہے ہیں مسیح کی خاطر,
اس کا تصور کر لینا بھی برکت کا باعث ہے۔ اس شخص کے اندر مسیح کی محبت اس قدر زیادہ بھری ہوئی تھی کہ وہ مسیح کے لیے دکھ اٹھانا عام سی بات سمجھتا ہے۔ کہتا ہے میں مسیح کے زخم اپنے اوپر لیے پھرتا ہوں۔ آج میری اور آپ کی زندگی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہماری برداشت کہاں چلی گئی؟ ہمارا صبر کہاں چلا گیا؟ ہماری محبت کہاں چلی گئی؟ ترس کہاں چلا گیا؟ خدا کا خوف کہاں چلا گیا؟ تابعداری کہاں چلی گئی؟ یہ مسیح مصلوب ہے جی، تابعدار ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ تم اسے یہاں ڈھونڈنے آئی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا۔ کیا آپ اپنے اندر جھانک کے کہہ سکتے ہیں ہاں وہ جی اٹھا؟ بائبل تو کہہ رہی وہ جی اٹھا، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی سے بھی تو دکھانا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم کرائسٹ کو فالو نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں برکات کو فالو، معجزات کو فالو۔ پانی کی اتنی بڑی بڑی بوتلیں، اپنے لوگ بڑی بوتل مائنے چکی، تریا جا نہیں رہا لیکن بوتل کہندی میں پہنچا نہ پہنچا بوتل پہنچ جائے کنونشن پھر کہندی میں دعا کرا کے آئی ہوں، پانی لے دیں تھوڑا جہا چھوڑ پا لیں۔ یہ کیا ہے؟ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ تیل کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں، بند، رومال اپنے سے لے کے جا رہے ہیں۔ چلے رومال کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، پانی کا کہیں نہیں ہے کہ پانی مسا کرا کے لوگ لے کے گئے۔ تیل کا بھی ذکر ہے لیکن وہ بھی بزرگ جا کے ملے۔ یہاں پہ ہر بندہ مل رہا ہے اپنے اوپر، کراسیں بنا رہا ہے، سلیبیں بنا رہا ہے، یہ کلام کے منافی باتیں۔ لیکن لوگوں کا ایمان اور لوگوں کی تعلیم اتنی کم ہے کہ ہم ان سے جرا نہیں کر سکتے۔ 5 بندے بیٹھ کے کہتے ہیں سر جی ذرا تیل دے تو دعا کرنا، جب نکلنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا اسٹڈی دیں کہ بھائی یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، ساڈے کو دعا کرا لو۔ لکھا ہے کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور کلیسیا کے بزرگ آ کر تیل ملیں اور پھر وہ بیمار شفا پائے گا۔ یہاں کہتے جی تیل مسا کر دو سی آپ ہی لا لیں۔ ڈرنک اس نے کی ہوئی اور ڈگ گیا، ڈرنک کر کے گرا اور گوٹا سوج گیا، ڈرنک دے وچ ہی لا رہا ہے۔ باپ بیٹے روح پاک دے ناتے آمین۔ موجزہ ہوئے گا؟ میرا اور آپ کا معیار بڑا ناقص ہے جی۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا آج کہ اپنی زندگی کو چیک کریں، اپنی زندگی ایسے نہ گزاریں۔ میں آپ کو اگر کہتا ہوں یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں اور ان سیڑھیوں کے اوپر ایک بڑا خوبصورت گفٹ رکھ دیتا ہوں اور میں بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کے اندر سونے کا سیٹ ہے، سونے دی گھڑی ہے تو سونے دی انگوٹھی ہے، بھائیاں والی سونے دی گھڑی تے انگوٹھی تے بھੈਣਾਂ والی سونے دا سیٹ، 2 ڈبے پڑے ہوئے۔ آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے رہیں گے، جانا تو اوپر ہے، گفٹ تو اوپر پڑا ہوا، آپ ایک سیڑھی اور اوپر چڑھیں گے۔ سمپل، آسان ہے، کیونکہ رکھا آپ کے لیے ہوا تھا، آپ نے اوپر چڑھنا تھا اور آپ نے جانا تھا۔ کرائسٹ اوپر ہے، وہ میرا اور آپ کا سٹینڈرڈ ہے، ہم نیچے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ پولوس کو پتا ہے کہ میرا سٹینڈرڈ گملیل نہیں، وہ میں نے اس سے تعلیم پائی ہے اور وہ بنی اسرائیل کا بڑے استادوں میں سے ایک استاد ہے۔ میرے لیے فخر کی بات ہو سکتی تھی، اس کا ذکر پہلے اس نے کر دیا، میں نے کوڑا سمجھ لیا ان سب بات۔ وہ یونیورسٹی، وہ سٹینڈرڈ جو میرے ذہن میں تھا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، اس سے میں لوگوں کو چت کر سکتا ہوں، مات کر سکتا ہوں، اس نے کہا سب کچھ کینسل، اب میرا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے۔ اس کے لیے مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے میں دوں گا، کیونکہ یہی وہ معیار ہے جو خدا کو پسند آئے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کی قبر خالی ہے اور وہ چیخ چیخ کے تمام بنی نوع انسان سے کہتی ہے کہ مردہ زندگی سے نکل آؤ، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ۔ ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا یسوع جی اٹھا ہے اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ یہ جانتے تھے۔ جو شخص یہ جانتا ہے مسیح مصلوب ہوا تھا، جی اٹھا ہے، اس کو یہ بھی پتا کہ یسوع اب آنے والا ہے۔ اب یہ ایسٹر تو ہم منا ہی رہے ہیں، کرسمس تو منا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا ایونٹ آنے والا ہے، اور بڑا ایونٹ کیا ہے؟ کرائسٹ کی آمد۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کرسمس کے لیے آپ نے تیاری کر لی، ایسٹر کے لیے آپ کی تیاری میں دیکھ لی، ویری گڈ، بہت اچھا، لائک اس کے لیے میں آپ کو لائک کرتا ہوں، جیسے فیس بک پہ لائک کرتے ہیں ایسے انگوٹھا بناتا ہے، لائک کیا جی میں نے۔ لیکن یہ آپ کی جسمانی تیاری کی بات کر رہا ہوں، روحانی کی نہیں بات کر رہا، غلط فہمی میں نہ رہنا۔ روحانی تیاری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، آپ کی جسمانی کپڑوں کی میں نے بات کی، وہ اچھے ہیں، لیکن روحانی تیاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ جی اٹھا یسوع میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، میں اپنے کردار سے اسے ظاہر کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہی یسوع جب آئے گا تو کیا میں اس قابل ہوں گا کہ میں اس کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جاؤں اور فرشتوں کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کروں۔ پولوس یہ پہلے ہی بات بتا چکا ہے، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایمان سے ملیں گی، خداوند کے فضل سے ملیں گی، اور خداوند کے کلام پر ایکٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور پولوس رسول یہ فضل مانگتا ہے خدا سے، اور خدا نے اس کے فضل دیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسیح مصلوب آپ میں سے نظر آئے؟ بولیے۔ تو پھر جب آپ کو کوئی ستائے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ وہ موقع ہوگا جب آپ مسیح مصلوب کو اپنے اندر سے دکھائیں گے، اپنے برداشت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اٹھا یسوع بھی آپ میں سے نظر آئے، اس کا اختیار آپ کے اندر ہو؟ تو پھر خداوند کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کا اختیار آپ کے ساتھ ساتھ۔ لکھا ہے جب شاگرد گئے کلام سنانے کے لیے تو خداوند نے معجزات کے وسیلے سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ظاہر کیا، ثابت کیا، پروف دیا اس بات کا کہ میں اپنے رسولوں کے ساتھ ہوں، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ صرف یہ ہے ہم نے کنیکٹ ہونا ہے خدا کے ساتھ۔ جب ہم کنیکٹ ہو جائیں گے خدا کی زندگی ہمیں سے بہنا شروع ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ ہم برکت پائیں گے،
अपनी जिंदगी के अंदर भी बाइस बरकत होंगे। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके अल्फाज जो हैं वो कमजोर हैं, लेकिन मेरा और आपका किरदार बहुत जोरावर है। हमारा किरदार हमारे अल्फाजों से बहुत ज्यादा ऊंचा बोलता है। आप कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं ये मैटर नहीं करता, आपका किरदार कितना अच्छा है ये मैटर करता है। लोग आपके किरदार से सीखते हैं और लोग आपके किरदार को फॉलो करते हैं। इब्तिदाई कलीसिया का किरदार बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मसीह यीशु में बसता था। अगर मुझ में और आप में मसीह यीशु बसता है, हमें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें। लोग देखेंगे, लोग सीखेंगे। मुझे बहुत से नौजवान मिले, उन्होंने कहा सर हमें बहुत सी बातें आपसे वैसे सीखने को नहीं मिली, हमने आपका कलाम बहुत कम सुना है, लेकिन आप जहां भी हमें मिलते हैं कोई ना कोई बात आपसे सीख लेते हैं। एक नौजवान ने मुझे कहा, उसने कहा सर मैं आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आपका किरदार मसीह के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल यीशु बन गया, क्योंकि पौलुस रसूल खुद कहता है मैं तो खुद अभी निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। ये सफर है, इसमें मैं चल रहा हूं, आप भी चल रहे हैं, जितने भी लोग हैं चल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि हम कितना चल रहे हैं और कितना रुक रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, कितना इधर जा रहे हैं, कितना राइट जा रहे हैं, कितना लेफ्ट जा रहे हैं। जो सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं उन्हें पता है हम चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं हम मसीह की सूरत पर ढलते जा रहे हैं। हालेलुया। और खुदा उनका फजल हम पर है, खुदा का जलाल हम पर है। वो यहाँ नहीं है, मुझे पता है तुम उस मसलूब यीशु को ढूंढने आई हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा। हालेलुया। सो इस जी उठी जिंदगी को अपने साथ लेकर जाइए, अपने घरानों में लेकर जाइए, अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में रखिए। हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पर खड़े होते हैं। खुदा आपको बरकत दे।